اللہ فرماتا ہے، ماں اپنے بچے کی ایک سسکی بھی نہیں سہ پاتی، اور میں تو تم سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے، جو یقین رکھتے ہیں مجھ پہ، میں ان کے دلوں کو اپنی جانب موڑ دیتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے، تم سے کس نے کہہ دیا کہ میں بے خبر ہوں تم سے؟ میں تو تمہارا آسمان کی جانب منہ پھیر پھیر کر دیکھنا دیکھتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے، کہہ دو میرے بندوں سے جا کر جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا کہ اللہ کی مدد قریب ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ وہ فرماتا ہے، یہ سختی بس کچھ وقت کی بات ہے، صبر کر لو، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ وہ فرماتا ہے، شکر کرو ہر لا حاصل اور حاصل پر، میں شکر کرنے والوں کو ان کے گمان سے بھی بہت زیادہ دیتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے، سکون بھی میرے اختیار میں ہے اور بے سکونی بھی، جو مجھے راضی کر لیتا ہے میں بھی اسے مطمئن کر دیتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے، تم ایک چیز کے گم ہو جانے پر تڑپ رہے ہو، میں قادر ہوں ہر شے پر، میں تو سب کو واپس لا سکتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے، جب ایمان والے مجھے شدت ضبط کو جا کر پکارتے ہیں، تب میں انہیں ہر گھٹن سے آزاد کر دیتا ہوں اور ان کے دلوں کو ٹھنڈا کر دیتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے، سب کچھ چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنی باتوں کا بڑا سچا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے، میں بہتری سے پہلے دیری کرتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے، میں انہیں آزماتا ہوں جنہیں میں پسند کر لیتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے، مت ہو پریشان میرے بند کیے ہوئے دروازوں پر، میں خیر لانے سے پہلے تمہیں مصیبتوں سے گزارتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے، خود کو اکیلا ہرگز نہ سمجھو، تم جہاں کہیں بھی ہو میں بھی وہاں ہوں۔ وہ فرماتا ہے، تم مانگو مجھ سے، میں قبول کرتا ہوں، جو تم زبان سے نہیں کہہ پاتے وہ بھی میں سن لیتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے، یقین رکھو میری مصلحتوں پر، میں مایوس ہو جانے والوں کو راستہ نہیں دکھاتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے، ساری دنیا بھی تمہارے مخالف آ کر کھڑی ہو جائے تب بھی ڈرنا مت، کیونکہ تب بھی تمہیں کافی میں تنہا ہوں۔ وہ فرماتا ہے کہ تم بھروسہ تو کر کے دیکھو مجھ پر، میں کسی بھی جان کو اس کی برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے، میں نور ہوں آسمانوں اور زمینوں کا، میں تمہاری ان اندھیری راتوں کو بھی روشنیوں میں بدل سکتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے، یہ نا امیدی کے وسوسے تمہیں تباہ کر دیں گے، میں نے نہ تو تمہیں تنہا چھوڑا ہے اور نہ ہی میں تم سے بیزار ہوا ہوں۔ وہ فرماتا ہے، یہ تمہارے لیے بے بسی ہے، میرے لیے نہیں، میں تو بس کن فرماتا ہوں اور ادھورے قصوں کو مکمل کر دیتا ہوں۔ دعائیں مقدر موڑ دیتی ہیں، دعائیں ٹوٹے ہوئے دل جوڑ دیتی ہیں۔ دنیا کے راستے بند ہو جائیں تو دعائیں آسمانی راستے کھول دیتی ہیں۔ دعائیں بچھڑے ہوئے یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے ملوا دیتی ہیں۔ دعائیں تپتے ہوئے صحرا میں ہاجرہ کے لیے پانی کا چشمہ پھوڑ دیتی ہیں۔ دعائیں یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ ساحل سمندر پہ اگل دیتی ہیں۔ دعائیں ایک انگلی کے اشارے پہ چاند کو 2 ٹکڑوں میں توڑ دیتی ہیں۔ دعائیں تو معجزوں کا حصہ ہوتی ہیں۔ مت بھولو جس نے دعا مانگنا سکھایا، اس نے قبولیت کا وعدہ بھی کر رکھا ہے۔ اور اختتام میں تمہاری دعائیں تمہیں کیسے تھام لیتی ہیں، تم یہ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ نے کہا ہے کہ ہر تاخیر کے بعد خیر ہے۔ اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ خیر تمہاری من پسند چیز کی صورت میں نہیں ہو سکتی۔ تہجد کی دعائیں تو زبان پہ آنے سے پہلے کن کے مرحلوں میں داخل ہو جاتی ہیں اور پھر آخر میں صرف اللہ چاہیے ہوتا ہے۔ ہر آزمائش کے بعد، ہر دعا کے بدلے، ہر صبر کے بعد یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں ساری رکاوٹیں بے اثر ہو جاتی ہیں، اور پھر اللہ کے معجزے ہوتے ہیں، ایسے معجزے جو کہانی پلٹ دیتے ہیں، ایسے معجزے جو نصیب موڑ دیتے ہیں، ایسے معجزے جو دل بدل دیتے ہیں۔
اللہ کی محبت انسان کو مکمل کر دیتی ہے۔ اللہ کو پا کر کوئی بھی چاہ ادھوری نہیں رہتی۔ اللہ مخلص دلوں کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دیتا۔ جب تم ان چیزوں کے پیچھے بھاگنے لگتے ہو جو تمہارے لیے بہتر نہیں ہوتی، تب اللہ ان کی حقیقت تم پر کھول دیتا ہے۔ دعائیں کسی کی بھی رد نہیں ہوتی، بس ان کے قبول ہونے کا انداز الگ ہوتا ہے۔ جب تم اللہ سے مدد مانگتے ہو تب اللہ تمہاری یوں مدد کرتا ہے کہ کہیں تمہاری چاہت سے تمہیں نواز دیتا ہے اور کہیں تمہاری چاہت سے تمہیں بچا لیتا ہے۔ بے شمار عبادتوں کے بعد بھی جو دور ہو جائے، اس کے نہ ملنے میں اللہ کی کوئی تو مصلحت ہوگی، اور یقیناً تمہارے لیے بھی اس صبر کا بہت بڑا اجر اور مرتبہ ہوگا۔ ان قریب اللہ تمہیں بہت بہترین صلہ دے گا جو کبھی بھی تمہارے لیے آنسوؤں کا باعث نہیں بنے گا۔ موو آن کرنے کے لیے حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اللہ انہی پہ رحم کرتا ہے جو خود پہ رحم کرتے ہیں۔ دعاؤں کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ دو جہان ہلا جائیں، نصیب تو پھر بھی چھوٹی سی بات ہے۔ نیند قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہیں نا، تب خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تعبیریں کن میں بدل جاتی ہیں۔ کیوں سوچتے ہو کہ اللہ دعائیں قبول نہیں کرتا؟ کیوں کہتے ہو کہ نصیب کا لکھا ہوا کبھی نہیں بدلتا؟ ارے وہ تو قادر ہے، ناممکن سے ممکن تک ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، وہ مالک کن ہے، تمہاری سوچ سے کئی وسیع طاقتیں رکھنے والا۔ کیوں سوچتے ہو پھر کہ چاند توڑنے والا تمہارا مقدر نہیں موڑ سکتا؟ کیوں سوچتے ہو پھر کہ دل بنانے والا اسے دوبارہ جوڑ نہیں سکتا؟ صبر کرو، وقت مقرر ہے قبولیت کا، بے وقت تو کچھ بھی نہیں ملتا۔ تمہارا یہ مانگنا اللہ کے حکم سے ہے اور اس کا حکم بلا وجہ نہیں ہوتا۔ توکل رکھو، وہ الحکیم ہے، وہ اپنے کاموں میں غلطی نہیں کرتا۔ عطا شان ہے اس کی، وہ اپنے در پہ آئی ہوئی درخواست رد نہیں کرتا۔ شفا بن جاتے ہیں وہ آنسو جو جائے نماز پہ بہائے جاتے ہیں، ایک کن سے ہزاروں تڑپتے ہوئے دل موڑ دیے جاتے ہیں۔ اللہ جنہیں پسند کر لیتا ہے وہ سب سے زیادہ آزمائے جاتے ہیں۔ بے شمار لوگوں میں سے چند ہی اس سے ملاقات کے لیے چنے جاتے ہیں۔ ناممکن سارے خواب دعاؤں سے حقیقت بن جاتے ہیں۔ وہ حکم دیتا ہے اور اندھیرے راستے معجزوں سے روشن ہو جاتے ہیں۔ اللہ راضی ہو جائے تو پھر مقدر پل بھر میں بدل جاتے ہیں۔ جن کا ہونا کہیں سے بھی نظر نہیں آتا، اللہ کی مدد سے وہ کام بھی دیکھتے ہی دیکھتے ہو جاتے ہیں۔ تہجد سے بھی افضل ٹوٹے ہوئے دل کا سجدہ ہے۔ وہ بے خبر نہیں ہے، اس کا تو تمہارے دل میں بصیرہ ہے، تو پھر مانگو اس سے، وہ تمہیں سن رہا ہے۔ منا لو اس سے، وہ تمہاری راہ تک رہا ہے۔ وہ راضی ہے تمہاری دعاؤں پہ۔ اگر دل نہیں بدل رہا ہے، تم سے رابطہ نہ ٹوٹے، بس اس لیے دیری کر رہا ہے۔ گھبراؤ نہیں، تمہاری آزمائش کا یہ آخری مرحلہ ہے۔ نصیب کا غم کیسا، تمہارے اختیار میں تو دعا ہے۔ تم جس سے امید لگائے بیٹھے ہو وہ معجزوں کا بادشاہ ہے۔ کیوں ہو پھر پریشان؟ تمہارے پاس تو اللہ ہے۔ جو دعاؤں سے نہ ہو سکا وہ کر دکھانے والا تمہارا اللہ ہے۔ جو نصیب سے نہ مل سکا وہ عطا کرنے والا تمہارا اللہ ہے۔ جو ٹوٹ کر بکھر گیا اس وجود کو حقیقت بنانے والا تمہارا اللہ ہے۔ جو چین نہیں پاتا کہیں اس دل کو موڑنے والا تمہارا اللہ ہے۔ جو باعث تکلیف ہے اس برے کو بہتر بنانے والا تمہارا اللہ ہے۔ جو کہتے ہیں دعائیں سنی نہیں جاتی، ان سے کہہ دو قبول کرنے والا تمہارا اللہ ہے۔ جو تمہارے بس میں نہیں ان معجزوں پہ قدرت رکھنے والا تمہارا اللہ ہے۔ انجام کی فکر کیوں کرتے ہو جب کن فرمانے والا تمہارا اللہ ہے۔ توکل رکھو، آزمانے والا اگر اللہ ہے تو اس آزمائش سے نکالنے والا بھی تمہارا اللہ ہے۔ اگر آپ کسی چیز کو بے صبری سے پانا چاہتے ہو تو تہجد ادا کرو۔ جو بھی چاہیے اس سے مانگنے میں کبھی ہار مت مانو، کیونکہ آپ جس سے مانگ رہے ہو وہ کوئی اور نہیں
بلکہ پوری کائنات کا مالک ہے۔ اسے پہلے سے پتا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ آپ کتنا زیادہ توکل رکھنے والی ہو اس پر، کس یقین سے دعا مانگ رہے ہو۔ آپ اس سے مانگ رہے ہو جو بہترین دینے والا ہے، جو سب سے زیادہ رحیم اور کریم ہے، جو ہر ناممکن کو ممکن کرنے والا ہے، جو کرشمات دکھانے والا ہے۔ تہجد کا وقت وہ وقت ہوتا ہے جب 99% لوگ غفلت کی نیند سو رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت اللہ کو پکارنے والوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قریب اس کے کچھ بندے ہوتے ہیں، وہ جو چاہتے ہیں اللہ انہیں عطا کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تہجد کی دعا ویسی ہوتی ہے جیسا کہ کوئی تیر جو نشانے پر ہی لگتا ہے، مطلب دعا 99% قبول ہوتی ہے۔ اگر 1% قبول نہیں ہو رہی تو اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمت چھپی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے جو مانگا جا رہا ہے وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی اس کا صحیح وقت نہیں ہے ملنے کا، یا تھوڑے وقت کے بعد اس کا ملنا آپ کے لیے لکھا ہو۔